السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے ہم مسلمان بخوبی واقف ہے اور تمام لوگ اس سے باخبر ہے، ہمارے سامنے وقف بل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، جو بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وقف کا جو مسئلہ ہے، یہ زمانے قدیم سے چلتا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2014 میں جو قانون لایا گیا تھا، ہر درجے تک وہ شریعت کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن اس کے بعد جو 2024 میں جو قانون لایا گیا ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے دستور اور آئین ہمیں جو اجازت دیتی ہے اور جو ہمارا رائٹ ہے دفعہ 25 کے مطابق، اس کے بھی خلاف ہے اور ہماری شریعت ہمارے دین کے بھی خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ وقف کا جو مسئلہ ہے، یہ امت محمدیہ سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ امت محمدیہ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی زمین کو وقف کیا تھا کعبۃ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے۔ تو یہ وقف کا جو مسئلہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے وقف کی اہمیت اور وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ باتیں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، اور ہم مسلمانوں کے جو خلاف باتیں ہیں، اس اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم مسلمان اس سے واقف ہو جائیں۔ ورنہ ہم لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وقف ہے کیا چیز، اور اس سے ہم مسلمانوں کو کیا خرابی ہے اور ہمارے اس میں کیا نقصان ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے گورنمنٹ کی طرف سے جو اعتراضات ہیں، اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو اعتراض ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وقف جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقف کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک سماجک ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کا یہ بات کہنا بالکل غلط ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، بالکل غلط بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے پاس جو محبوب مال ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں محبوب مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس امت محمدیہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی زمین مدینہ میں خرید کر اس کو اللہ کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دی تھی، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر جہاں ایک طرف اصحاب صفہ آتے تھے، جہاں ایک طرف درس و تدریس، جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی، تو وہیں ایک طرف لوگوں کے مسئلے اور لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس امت محمدیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زمین خرید کر مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر بڑے بڑے صحابہ نے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان تمام لوگوں نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کر دیا تھا۔ اور آپ کو میں مثال سے بتاتا چلوں کہ ایک خیبر کی زمینیں آئی تھی بہت ساری، وہاں پر جب زمین آئی تو تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، خیبر کی جو زمینیں آئی ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وقف کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور صحابہ کے طریقے سے بھی، آثار صحابہ سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وقف جو ہے وہ مذہب کا حصہ ہے، وقف کا تعلق مذہب سے ہے، ایک سماجی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مذہب سے تعلق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امت محمدیہ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ کو وقف کر دیا تھا، اس کی زمین کو وقف کر دیا تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو دوسرا اعتراض ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی چاہتے ہیں اور جس زمین کو چاہتے ہیں اس کو ہڑپ لیتے ہیں اور اس کو وقف میں داخل کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین اسلام میں ایک مسئلہ ہے، فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسی زمین کو وقف کر دیا جو اس کی ملکیت نہیں تھی، اور اس شخص نے اس زمین کو وقف کر دیا، تو وہ وقف نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وقف کرنے کے لیے شرط ہے
کہ وہ زمین وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کا مالک ہو. اگر ہم کسی کی زمین کو ہڑپ کر کسی کی زمین کو اٹھا کر کسی کی زمین میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ وقف نہیں ہو جائے گا. گورنمنٹ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. ہماری شریعت یہ خود کہتی ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو, جب تک کوئی چیز کسی چیز کا مالک آپ نہ ہو, تب تک اس چیز کو اور اس سامان کو آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں. وہ مالک ہی نہیں ہوگا دوسرا شخص اس چیز کا. اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی چیز کو کسی زمین کو وقف کر دیا جو ہماری ملکیت میں نہیں تھی تو وہ وقف ہوا ہی نہیں, سرے سے وہ وقف نہیں ہوا. ہماری شریعت یہی کہتی ہے. تو گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ مسلمان کسی بھی زمین کو وقف کر دیتے ہیں, یہ تو ان کا کہنا بالکل غلط ہوا. ہماری طرف سے تو وہ وقف ہی نہیں ہوا, تو یہ ان کا اعتراض کرنا بھی بیجا ہوا اور غلط ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے تیسرا جو اعتراض ہے وہ سب سے بڑا اعتراض ہے, وہ یہ ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی جو آدھی زمینیں ہیں وہ وقف میں ہیں اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے, کیونکہ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ ایکڑ زمینیں وقف کی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. میں آپ کو ریسرچ اور رپورٹ کے مطابق بتاتا چلوں کہ پورے ہندوستان میں جو گاؤں ہے, جو دیہات ہے, وہ 7,70,000 ہے. اگر 7,70,000 دیہات کو ہم اگر آدھا کرتے ہیں اور اس کا حساب لگاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 3,85,000 جو دیہات ہے تو اس میں بھی کم و بیش مسلمان رہتے ہوں. تو ہم 3,85,000 دیہات میں اور گاؤں میں اگر اوسطاً زمین نکالے مسجد کے لیے, عیدگاہ کے لیے, قبرستان کے لیے, تو اوسطاً جو زمینیں نکلتی ہے وہ 1 ایکڑ عیدگاہ کے لیے جس میں عید و بقرعید کی نماز ہو, اور 1 ایکڑ قبرستان کے لیے کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ پورے مسلمان اس میں دفن ہوں گے تو اس کے لیے زیادہ زمینوں کی ضرورت ہے تو وہ 1 ایکڑ مان لیجئے, اور مسجد کے لیے جو زمین ہے وہ آدھا ایکڑ مان لیجئے. تو کل حساب جو ہوتا ہے وہ 2.5 ایکڑ کی زمین بنتی ہے. تو پورے 3,85,000 گاؤں میں جو زمین کا حساب لگایا گیا تو وہ زمین کا حساب 9,62,000 ایکڑ کی زمین بنتی ہے. تو اتنی زمین کی ضرورت ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ہے, اور سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے لیے وقف ہے, لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا حصہ وقف کا جو مسلمانوں کی ملکیت میں نہیں ہے. تو ہم نے جو حساب لگایا 3,85,000 گاؤں میں اگر جو زمینیں نکالی جائے اوسطاً تو اس میں 9,62,000 ایکڑ زمینیں نکلتی ہیں. تو اس رپورٹ کے مطابق بھی ہمارے پاس جو زمینیں ہیں اور ہمارے پاس وقف کی جو زمینیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے غیروں کے پاس, اگر پورے ہندوستان کا تو حساب ہم نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے رپورٹ کے مطابق ان کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. صرف 2 اسٹیٹ کو ملا کر 9 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس پہنچتی ہے, آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں. یعنی ان کی عبادت گاہیں, ان کے پاس وقف کی جو زمینیں ہیں وہ صرف 9 لاکھ تک پہنچتی ہے. لیکن سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق صرف 7 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس میں سے بھی وقف کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے ملکیت میں نہیں ہے. تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں سے آدھے ہندوستان کو وقف کی زمین بنا لیا ہے, وقف کا حصہ بنا لیا ہے, اپنی ملکیت میں کر لیا ہے. تو یہ اعتراض کرنا بھی بالکل غلط ہے اور بیجا اعتراض ہے. اسی طرح گورنمنٹ یہ کہتی ہے, غیر قوم یہ کہتی ہے کہ یہ جو وقف بل لا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں جو غربا ہے, جو غریب لوگ ہیں, ان کو فائدہ پہنچے. تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں, آپ خود اس چیز کو سوچیے گا, آپ خود اس چیز کو جان لیں گے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے. آپ خود سمجھیے کہ کیا قبرستان صرف ہمارے مسلمانوں میں سے صرف قریشی کے لیے ہے؟ کیا مسلمانوں میں سے صرف سید کے لیے قبرستان ہے؟ کیا ہمارے مسلمانوں میں سے صرف امیر کے لیے قبرستان ہے کہ اس قبرستان میں صرف امیر ہی لوگ ہی دفن ہوں گے؟
غریب لوگ اس قبرستان میں دفن نہیں ہوں گے؟ کیا اس قبرستان میں صرف اس محلے کے لوگ ہی دفن ہوں گے؟ ہمارے گاؤں میں جو دوسرے محلے کے لوگ ہیں کیا اس میں دفن نہیں ہوں گے؟ تو ہم مسلمانوں نے خود دوسرے کو یہ جگہ دیا ہے، اور ہمارے اسلام میں یہ اونچ نیچ کی بات نہیں ہے، ذات پات کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہماری شریعت میں کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ذات پات کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر غریب فقیر کو، ہر امیر فقیر کو اس مسجد میں اور اس قبرستان میں آنے کی جگہ دی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو گورنمنٹ کی طرف سے اعتراض کرتے ہیں، گورنمنٹ یہ اعتراض کرتی ہے کہ غریب مسلمانوں کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ فائدہ دینا یہ ہمارے لیے نقصان ہوگا، یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہماری مسجد میں صرف غریب آتے ہیں نماز پڑھنے؟ کیا ہماری مسجد میں صرف مسلمان جو آتے ہیں وہ صرف امیر ہی رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف سید ہی نماز پڑھتے ہیں، صرف قریشی نماز پڑھتے ہیں، یا صرف انصاری ہی نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو شخص کہیں کبھی ہو، کوئی شخص بھی کبھی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور کبھی بھی کہیں بھی مسجد میں کسی بھی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی اونچ نیچ اور کوئی ذات پات کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں میں جو ذات پات ہے، جو اونچ نیچ کے لوگ ہیں، ان کے لیے فائدہ ہو جائے، لیکن ان کا یہ کہنا اور ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمارے مسلمان میں، ہماری ذات میں خود تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی جگہ دی جاتی ہے، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو، چاہے وہ مسجد ہو۔ اس کے بعد وقف بل جو قانون ہے، جو بل ہے، اور یہ قانون جو لایا گیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس کو لانے سے ہم مسلمانوں کو کیا خرابی اور کیا نقصان پہنچے گا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس بات کو، اس اعتراض کو، اس جوابات کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر اس بیان سے آپ لوگوں کو، آپ مسلمانوں کو، اگر اس کی حیثیت، اس کی اہمیت اور اس کی کیا نقصانات ہیں، میں نے جو بیان کیا، اس سے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھے بتائیں، کمنٹ کریں، اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو پھر بھی بتائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس دور میں۔ انشاءاللہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ نئی نئی چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔